الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد الجود والکرم اللہم علی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدنا رسول اللہ. ایمان کیا ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا ارشاد فرمائیے. اچھا ہاں، ایمان کیا چیز ہے؟ ایمان کیا ہے؟ اصل میں ایمان جو ہے وہ بھروسے کا نام ہے. بھروسہ، یقین، اعتماد، اس کا نام ایمان. دیکھیں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لوگوں کو اسلام کی دعوت سب سے پہلے دی، یعنی جو ہے اعلان کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک پہاڑ کی چوٹی پہ کھڑے ہوئے ابو قبیس پر، اور لوگوں کو آواز دی کہ لوگوں یہاں آؤ آؤ میری بات سنو. تو جب لوگ آ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا، اے لوگوں مجھے جانتے ہو میں کون ہوں، میں کیسا ہوں؟ تو انہوں نے عرض کی بالکل ہم آپ کو جانتے ہیں، آپ صادق اور امین ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم یہ مضمون یہ کہ اگر تم مجھے سچا مانتے ہو اور امانت دار مانتے ہو تو بتاؤ، اگر میں تم سے یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک لشکر تم پہ حملہ کرنے کے لیے آ رہا ہے، تم نے نہیں دیکھا، میں تم کو خبر دے رہا ہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک لشکر آئے گا اور تم پر حملہ کر دے گا، تمہیں تباہ و برباد کر دے گا، کیا تم بغیر دیکھے میری بات کو مانو گے؟ سب نے کہا کہ جی یا محمد، یعنی وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے کہتے، یا محمد ہم آپ کی بات کو مانیں گے کیونکہ آپ صادق اور امین ہیں، آپ سچ بولتے ہیں، ہم نے آپ کو کبھی جھوٹ بولتے ہوئے دیکھا ہی نہیں ہمیشہ، اور آپ امانت دار بھی ہیں. یعنی آپ کا کردار ایسا ہے کہ آپ پر شک بھی نہیں ہو سکتا کہ آپ جھوٹ بولیں گے. 40 سال کا عرصہ ان کو ہو گیا تھا دیکھتے ہوئے، 40 سے بھی زیادہ سال کا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی ایک شخص بھی یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ معاذ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی غلط بیان کیا. تو ان کو اس بات کا یقین تھا کہ یہ شخص جو ہمارے سامنے کھڑا ہوا ہے وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا. بس یہ اعتماد، یہ یقین. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اس بات کا بھروسہ کر لینا کہ یہ سچے ہیں، یہ ایمان ہے. اور اس کی تصدیق کر دینا کہ آپ نے جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آپ لے کر آئے اور دعویٰ فرمایا کہ میں یہ جو تم کو بتا رہا ہوں یہ اللہ کی طرف سے مجھے بتایا گیا ہے، یہ مجھ پر وحی کیا گیا ہے، اس بات کی تصدیق کرنا ایمان ہے. اور تصدیق کیا کہ اقرار کریں گے زبان سے اور دل میں سچا مانیں گے اس بات کو کہ یہ جو بات ہے یہ بالکل صحیح ہے، کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ جو کچھ ارشاد فرماتے ہیں وہ سچ ہے. اس بات کا زبان سے اقرار کرنا اور دل میں اس بات کی تصدیق کرنا، اقرار باللسان اور تصدیق بالقلب، یہ ایمان ہے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا یعنی یہ ہوا، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر بات میں سچا مانا،
ہر بات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرنا، ہر بات میں سچا ماننا، یہ ایمان ہے۔ اور معاذ اللہ اس میں شک کرنا کہ یہ بات صحیح ہے یا نہیں ہے، یہ کفر ہے۔ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت میں، سچا ہونے میں ذرا سا شک لے آنا، یہی کفر۔ تو ہر قوم کے لیے ان پر لازم تھا کہ وہ اپنے نبی کو ایسا ہی سچا مانے کہ ذرا سا بھی ان کے دل میں شبہ نہ آئے۔ جیسے قرآن پاک میں آیا کہ فلا و ربک، اے محبوب تمہارے رب کی قسم، لا یؤمنون، یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے، ایمان والے نہیں ہوں گے، ایمان ان کا نہیں مانا جائے گا، حتی یحکموک فیما شجر بینہم، یہاں تک کہ یہ آپ کو، اے محبوب یہ تمہیں اپنے جھگڑوں میں حاکم مانے، حکم تسلیم کر لیں، اور جو کچھ آپ فیصلہ کریں ان کے بارے میں، ولا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں جو فیصلہ کر دیں اس کے بارے میں اپنے دل میں ذرا سی بھی تنگی محسوس نہ کریں، اور اس کو خوب تسلیم کر لیں، دل سے تسلیم کر لیں۔ جب تک یہ کیفیت نہیں پیدا ہوتی ہے اس وقت تک بندہ مومن نہیں ہو سکتا۔ تو ایمان کی قرآن سے تعریف یہی ہے کہ ایمان ہے قول مصطفیٰ، کہ جو قول مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس کی تصدیق کرنا ایمان ہے، اور اس میں معاذ اللہ کوئی شک لے کر آنا یہ کفر ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ ارشاد فرمایا ایمان کے بارے میں، اس کی ہمارے علماء نے اس کی تفصیل بیان کی ایمان کے بارے میں، کہ کم سے کم ایک مومن کو ان 7 طرح کی باتوں پر یقین رکھنا ضروری ہے۔ پھر اس کی تفصیل ہے آگے، اس کو کہا جاتا ہے ایمان مفصل۔ جیسے آمنت باللہ، ہر ایمان والا یہ کہے گا کہ میں ایمان لایا اللہ پر۔ اب کیسا ایمان لایا؟ وہ ایمان میں لایا جو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے بارے میں باتیں بتائیں، میں ان پر ایمان لایا۔ آمنت باللہ وملائکتہ، اور میں ایمان لایا اللہ کے ملائکہ پر۔ وہ باتیں میں نے مانی جو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ملائکہ کے بارے میں ارشاد فرما دی۔ وہ کتبی ہی، اور اللہ کی کتابوں پر ایمان۔ کیسا ایمان؟ جیسا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ویسا مانتا ہوں میں۔ وہ رسولی، اور اس کے رسولوں پر ایمان، کہ وہ کیسے تھے، کون کون تھے، جن کا نام ارشاد فرما دیا اور ان کی تعلیمات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی، ویسا ہی ایمان لے کر آنا ایمان کا حصہ ہے۔ والیوم الآخری، اور آخرت کے دن پر ایمان، کہ قیامت کے دن کے بارے میں ہمارا کیا ایمان ہونا چاہیے، وہی جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ ٹھیک ہے، اس کی پھر تفصیل ہے آگے۔ والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، اور تقدیر کے بارے میں کہ یہ اچھی اور اس کا اچھا اور اس کا برا ہونا، یعنی تقدیر ہماری سمجھ میں آ رہی ہے، ہمیں اچھا لگ رہا ہے سب، وہ بھی اللہ کی طرف سے ہیں، اور جو باتیں ہمیں ناگوار محسوس ہو رہی ہیں وہ بھی اللہ کی طرف سے۔ خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، یہ خیر و شر تقدیر کا یہ سب اللہ کی طرف سے، یہ ماننا بھی ایمان کا حصہ ہے۔ والبعث بعد الموت، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ قیامت کے دن انسان کو اٹھایا جائے گا، دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ دوبارہ زندہ کیے جانے پر بھی ایمان لانا ضروری ہے۔ تو 7 باتیں کون کون سی؟ آمنت باللہ، اللہ پر ایمان، وہ ملائکتہ، ملائکہ پر، اور کتبہ، رسولہ، 4، والیوم الآخری، اور قیامت کے دن پر، والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، تقدیر پر،
والبعث بعد الموت، اور قیامت کے دن اٹھائے جانے پر۔ 7 باتوں پر ایمان رکھنا، یہ ایمان کی تفصیل ہے۔ پھر جب ہم اس کی تفصیل کرتے ہیں کہ اللہ پر ایمان، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا بتایا، وہ کیسا ہے، اس کی ذات اور اس کی صفات کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تفصیل ہمیں ارشاد فرمائی، اس کو ماننا ویسا ہی کہ جیسے اس کی ذات ہے، وہ بغیر شکل صورت کے، بغیر کسی جسم کے، بغیر کسی جگہ کے، بغیر کسی مکان کے، بغیر کسی سمت کے، اس کے لیے ہم ڈائریکشن نہیں مان سکتے کہ وہ اوپر ہے نیچے ہے، یہ نہیں کہہ سکتے، وہ کہاں ہے یہ نہیں کہہ سکتے، وہ کیسا ہے، اس کی شکل کیسی ہے، شکل نہیں مان سکتے، اللہ تعالیٰ کی صورت نہیں مان سکتے۔ یعنی ہم وہ ساری تفصیل پھر آمنت باللہ میں آتی ہے کہ ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہم نے کیسا ماننا ہے، وہ ایک ہے تو کیسے ایک ہے۔ اب ہم یہاں پر دنیا میں جو ہم چیزوں کا ایک دیکھتے ہیں، جیسے انگلی ایک ہے، ٹھیک ہے، ایک ایسے کہہ دیتے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ کے لیے ایسے کا لفظ نہیں کہہ سکتے، یعنی ایسے کا اشارہ بزرگوں نے منع کیا کہ ایسے نہیں بولو کہ وہ ایک ہے، وہ ایک ہے، بے مثال ایک ہے، کیونکہ ایسے کہنے سے اب یہ تو انگلی ہے، اس کے تو یعنی اس کے 3 حصے ہیں، اس کے 3 پورے ہیں، اور اس کا کیما ہو سکتا ہے، اور یہ ایک جگہ موجود ہے، ٹھیک ہے نا، اس کی تفصیل ہے کہ ایک ہونے سے مراد وہ نہیں ہے جو ہم مخلوق کا ایک ہونا دیکھتے ہیں، وہ یکتا ہے۔ ایک ہونے سے مراد یہ نہیں ہے کہ اللہ واحد لا کالعدد، وہ عدد کی طرح ایک نہیں ہے، ایک کا تو آدھا بھی ہوتا ہے، ایک کے 10 حصے بھی ہوتے ہیں، ایک کے کروڑ حصے بھی ہوتے ہیں، ایک کے ارب حصے بھی ہو سکتے ہیں، ایک اور ایک 2 بھی ہوتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ویسا ایک نہیں ہے جیسا کہ چیزیں ایک ہوتی ہیں، وہ بے مثال ایک ہے، لیس کمثلہ شیء، اس کی طرح کا کوئی نہیں، اس کی مثال، اس کا مثل کوئی نہیں۔ تو وہ اس کی تفصیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے کہ اس کی ذات موجود ہے، موجود ہم موجود ہوتے ہیں تو ہم جگہ یعنی جو نا گھیرتے ہیں ہم، کیونکہ مادہ ہے نا، مادہ یعنی میٹیریل جسم ہے ہمارا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا وجود تو ہے لیکن جسم سے وہ پاک ہے۔ ہماری کوئی شکل ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا وجود ہے لیکن وہ شکل سے پاک ہے، صورت سے پاک ہے۔ ہم کہیں کسی کے دائیں کسی کے بائیں ہوتے ہیں، ہم زمین کے اوپر ہیں، آسمان کے نیچے ہیں، چھت کے نیچے ہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام چیزوں سے، ڈائمنشن سے پاک ہے، وہ سمت سے پاک ہے، ٹائم اور اسپیس سے پاک ہے، وہ کسی چیز کی قید میں نہیں ہے، کیونکہ ٹائم اس نے بنایا، جب وہ تھا ٹائم نہیں تھا، اس نے ٹائم کو تخلیق کیا، اس نے جگہ کو بنایا، جب وہ تھا ایک وقت وہ بھی تھا کہ وقت بھی نہیں تھا، اللہ نے وقت بنایا، ایک وقت وہ تھا کہ جب کوئی جگہ بھی نہیں تھی، اللہ نے جگہ بنائی، پوری کائنات بنائی، یونیورس بنائی اس نے۔ تو بنانے سے پہلے وہ جیسا تھا وہ اب بھی ویسا ہی ہے، تو وہ کسی چیز میں نہیں ہے، کسی چیز میں نہیں ہے۔ اسی طرح ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ وہ نظر نہ آنے والی چیزوں کی طرح ہے، جیسے غمی ہے، خوشی ہے، یہ نظر نہیں آتی لیکن یہ چیزیں ہوتی ہیں، دکھ ہے، تکلیف ہے نا، احساسات ہیں، تھکاوٹ ہے، اچھا کوئی بیماری ہے، یہ چیزیں ہمیں نظر نہیں آتی لیکن ان کا وجود ہوتا ہے، خوشی کا وجود ہوتا ہے لیکن یہ خوشی ہمیں نظر نہیں آتی۔ خوش آدمی تو نظر آ جائے گا لیکن اس کی خوشی ہمیں نظر نہیں آ سکتی۔ غصہ ہے، غصہ ایسی چیز ہے کہ جو نظر نہیں آتا، ہاں غصہ کرنے والا شخص نظر آ جائے گا۔ تو ان چیزوں کو کہتے ہیں کیفیات، جو چیزیں ہم چھو سکتے ہیں یہ ہارڈ ویئر ہے سمجھ لیں، اور جو ان کی خصوصیات اور کیفیات ہیں وہ سافٹ ویئر ہیں۔ تو نہ وہ کسی ہارڈ ویئر کی طرح ہے نہ وہ کسی سافٹ ویئر کی طرح، کیوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بارے میں ارشاد فرما دیا
लैसा कमिस्लिही शै, कि अल्लाह तबारक व तआला की तरह कोई नहीं, वो किसी तरह किसी चीज की तरह का नहीं। तो हमें ये एक छोटी सी इसकी वजाहत थी। आमनतु बिल्लाहि, उसकी ज़ात कैसी, फिर उसकी सिफात कैसी हैं। जैसे उसकी ज़ात बेमिसाल है और लामहदूद है और किसी की तरह नहीं है, तो उसकी सिफात भी लामहदूद है और उनकी तादाद भी लामहदूद है और हर सिफत भी लामहदूद है। जैसे उसका इल्म है तो उसका इल्म भी लामहदूद है, एक सिफत है इल्म, एक सिफत है उसका जिंदा होना, हयात, एक है उसका कयाम कयूमियत, एक है उसका इरादा, एक है उसका सुनना। तो उसका सुनना, उसका देखना, उसका कलाम करना, उसका मौजूद होना, उसकी जिंदगी यानी उसकी हयात, उसका कयाम, ये किसी चीज की तरह नहीं है। हाँ, उसने अपनी ज़ात के लिए, समझने के लिए, थोड़ी मार्फत के लिए उसने हमें भी ये सिफात अता की हैं हमारी हैसियत के मुताबिक। जैसे उसने हमें देखने की सिफत दी कि तुम आंखों से देखो, मुझे देखने के लिए आंखों की हाजत नहीं है, वो बगैर आंख के देखता है और हर चीज देखता है, हम हर चीज नहीं देख सकते। तो बंदों को उसने यानी अपनी मखलूकात को उसने मुख्तलिफ किस्म की ताकतें दी हैं, देखने की मुख्तलिफ सिफत मुख्तलिफ होती है, ठीक है। अब जानवरों में बहुत सारी ऐसी यानी जो है ना मखलूकात हैं जो वो चीज देख लेती हैं जो हम नहीं देखते। जैसे मुर्ग के बारे में यानी हदीस पाक में है कि ये जब फरिश्ते को देखता है तो ये अजान देता है। गधे के बारे में है कि जब ये शैतान को देखता है तो ये आवाजें निकालता है। तो हमें तो ना फरिश्ता नजर आता है और ना गधा। तो देखने में मुर्गा हमसे इन मानों में आगे हो गया कि वो तो उसको भी देख रहा, फरिश्ते को देख रहा, हम नहीं देख पा रहे, और मानना पड़ेगा कि शैतान को देखने में गधा हमसे आगे कि वो चीज देख लेता है जो हम नहीं देख पा रहे। तो हमारी देखने की सिफत हमें भी हासिल है, फरिश्तों को भी है, फरिश्ते पता नहीं क्या क्या देख लेते हैं, लेकिन उनकी भी अपनी अपनी यानी वो है कैटेगरीज है उनकी कि हर फरिश्ता एक जैसा नहीं देखता, हर फरिश्ता एक जैसा नहीं सुनता। जैसे हम सुनते हैं, हमें भी समात का फर्क होता है ना, कोई थोड़ा सुनता है, कोई ऊंचा सुनता है, कोई बहुत बारीक आवाज सुन लेता है, कोई दूर से भी सुन लेता है, कोई करीब की भी नहीं सुनता, ठीक है। इसी तरह के खुशबू है। अब कहते हैं कि शार्क मछली जो होती है वो जब पानी में जहां भी होती है, अगर उसके 8 किलोमीटर के दायरे के अंदर रेडियस में 8 किलोमीटर के अंदर कहीं पर भी खून फेंका जाए समुद्र में तो वो उसकी बू सूंघ लेती है। अब शार्क मछली हमसे कितनी तेज हुई बू सूंघने में। तो अल्लाह तबारक व तआला ने ये अपनी सिफात में से मखलूक को हिस्सा अता किया, किसी को कुछ किसी को कुछ। वो सखी है, करीम है, देने वाला है, जवाद है। अल्लाह ताला को सखी नहीं कहते, उसकी सिफात में नाम ये नहीं है, लेकिन बहरहाल वो देता है, करीम है, जवाद है। तो अल्लाह तबारक व तआला को अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी मार्फत यानी अपना आप समझाने के लिए हमें अपनी सिफात में से कुछ ना कुछ हिस्सा दिया है और हर एक को अलग अलग दिया। अब जो हमें दिया है, जैसे तो बच्चों को जो दिया उसने, बड़ों को उससे ज्यादा है। अच्छा, फिर जो अवामुन नास को है वो थोड़ा है, औलिया अल्लाह को बहुत ज्यादा है। जैसे बुजुर्गों से आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इरशाद फरमाते कि नजर तो इला बिलादिल्लाहि जमअन का खरदलतिन अला हुक्म इत्तिसाल, कि मैंने अल्लाह के तमाम शहरों को ऐसे देखता हूं मैं जैसे हथेली पे राई का दाना, एक साथ देखता हूं। अब ये उनका देखना क्या है और हमारा देखना क्या है, फर्क है ना, उनके और हमारे देखने में फर्क है।
تو یہ مخلوق ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ بغیر آنکھ کے دیکھتا ہے، وہ آنکھ کا محتاج نہیں ہے. مخلوق کو اس نے آنکھ کا محتاج بنایا کہ یہ آنکھ سے دیکھتی ہے، یہ کان سے سنتی ہے، یہ زبان سے بولتی ہے، وہ بغیر زبان کے کلام کرتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ وہ زندہ ہے، ساری مخلوق کی حیات اس نے پیدا کی ہے. ہماری زندگی مخلوق ہے اور اللہ تبارک و تعالی اپنی حیات سے خود بخود زندہ ہے. تو اس نے ہماری موت پیدا کی اور وہ خود موت سے پاک ہے. ٹھیک ہے؟ تو یہ آمنت باللہ کے ایک جھلک ہے کہ ہمیں اس کو ماننا ہے. یہ ساری تفصیل ہمیں قرآن و حدیث سے ملتی ہے. پھر اس کی آگے ہم تفصیل کریں تو ملائکہ بھی ہے، کتب بھی ہے، رسول بھی ہے، پھر تقدیر بھی ہے. ٹھیک ہے؟ تو یہ آمنت باللہ کی تھوڑی سی تفصیل میں نے آپ کو بتائی.